यूके में रहने वाले मेरे दोस्त, भाई, बुजुर्ग, फैमिलियाँ सब खबरदार और होशियार हो जाएं। इंडियन हैकरों ने मुझसे तकरीबन पैसे लूट लिए थे, और ये दूसरी बार। लेकिन बस वो कहते हैं कि किसी की दुआ होती है, किसी की दुआ की वजह से आपके पैसे लूटने से बच जाते हैं। उसमें हलाल और हराम वाली बात भी होती है, उसमें दुआओं का असर भी होता है, और उसमें सदका खैरात और इन चीज़ों का भी काफ़ी अमल दखल होता है। अगर आप अपने कुछ कमाई के कुछ हिस्सा सदका और खैरात में देंगे, तो वो आने वाली बला को टालेंगे। आने वाली बला कैसे टली? जो वो पैसे मुझसे लूटना चाह रहे थे और वो लूटने से बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा मैं डोनेट कर चुका हूँ। कोई मजबूर शख्स मिल गया था और वो उसके नाम हो गए। लेकिन आज जब मैं उसको सोच रहा हूँ, तो मैं यही दिमाग में बार बार यही बात आती है कि देखो, ये लोग मुझसे ये पैसे लूटना चाह रहे थे, और मैं लूटने से बच गया। अल्लाह ने मुझे बचाया किसी की दुआ से। किस वजह से, अल्लाह बेहतर जानता है, वरना मैं एक बहुत गुनाहगार शख्स हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी बात मैंने ज़िंदगी में सीखी है, वो ये है कि अगर आप कुछ भी अगर आपकी औकात 1 रुपए की है, तो उस 1 रुपए में 5 पैसे भी आप दें, अलग करें उसको। 5 पैसे से किसी का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन आप इसको जमा करते जाएं। आप एक फिगर रखें कि ये 1 पैसा, ये 2 पैसे, ये दिन के, ये महीने के, ये मैं हमेशा अलग किया करूँगा किसी मजबूर शख्स के लिए, भिखारी के लिए नहीं। वो धंधा है। बात कर रहा था मैं पैसे लूटने की। हुआ यूं, अब यहाँ पे मैं आपको 2 स्टोरियाँ सुनाऊंगा। रिसेंटली जो हुआ, ये दूसरी कहानी होगी। पहली मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको ये किस किस तरीकों से लूटते हैं। ऑनलाइन जो लूटना होता है वो कैसा होता है। आपके पास तो पैसे नहीं है, आप तो पैसे नहीं देते किसी को, आप तो डिटेल देते हैं, बैंक डिटेल देते हैं, अनजाने में दे देते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके दे देते हैं, या कोई और ऐसी डिटेल दे देते हैं कि वो आपके जो मालूमात हैं, सिक्योर मालूमात, जैसे कि ईमेल हो गया, या आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आता है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपका पार्सल आ गया, आपकी डिलीवरी आ गई, आप घर पे नहीं थे, और अपने इस लिंक पे क्लिक करें और दोबारा टाइमिंग सेट करें डिलीवरी के लिए, नई अरेंजमेंट करें, वगैरह वगैरह। किसी भी कोई भी तरीका वो अपना सकते हैं जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, उन्होंने जो पहली कहानी है, मैं उसका जिक्र शुरू करता हूँ। मेरे घर के नंबर पे फ़ोन आया, मेरी वाइफ ने फ़ोन रिसीव किया, तो आगे से किसी ने बोलना शुरू किया कि हम माइक्रोसॉफ्ट से बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर की विंडो बनाने वाली जो सॉफ्टवेयर है, आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है। तो कह रहे थे कि हम वहाँ से बात कर रहे हैं, और आपके कंप्यूटर हैक है, और इसमें से कोई लोग चोरियां कर रहे हैं, ये चोरी में इस्तेमाल हो रही है आपका कंप्यूटर, और आपका आईपी एड्रेस ये बता रहे हैं। अब कंप्यूटर तो यहाँ तकरीबन हर घर में है, जिन दिनों की बात है। अब तो लैपटॉप और फिर उसके बाद फ़ोन ही आ गए, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त के हिसाब से कंप्यूटर तकरीबन हर घर में थे, डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद लैपटॉप का दौर चल पड़ा। तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये कोई बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से कंप्यूटर के बारे में, वगैरह वगैरह। मैंने फ़ोन पे उनसे बात की, तो मैंने उनको बोला कि भाई, आप ऐसे करो कि किसी ऐसे शख्स से मेरी बात कराओ जो हिंदी ज़बान समझता हो, उर्दू ज़बान समझता हो। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, या इंग्लिश में अपनी बात नहीं कर सकता, ना समझ सकता हूँ। तो पहले तो उन्होंने माजरत की, फिर थोड़ी धीमी आवाज़ में, जो कि मैं दूसरी साइड से सुन रहा हूँ, तो वो किसी और को कह रहा है, हिंदी में ही कह रहा है। हिंदी और उर्दू तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं, दोनों तरफ के लोग उर्दू हिंदी समझ जाते हैं, एक ही ज़बान तकरीबन मिलती जुलती है। तो वो शख्स हिंदी में किसी और को कह रहा है कि वो तो भाई इंग्लिश नहीं समझता, और वो कह रहे हैं कि कोई हिंदी वाला बुलाओ। तो आगे से हिंदी ज़बान में ही कोई शख्स उसको धीमे धीमे बोल रहा है कि उसको बोलो कि हिंदी वाला नहीं है, और आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। ये कौन लोग होते हैं? कॉल सेंटर चलाने वाले लोग। कॉल सेंटर क्या चीज़ होता है? बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने कस्टमर सर्विसेज के लिए, लोगों की शिकायत के लिए, और कंपनी का हिसाब किताब बराबर रखने और बैलेंस करने और इन चीज़ों के लिए, दूसरे मुल्कों से जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं उनको ऑनलाइन हायर किया होता है। यानी कि उनको पैसे देते हैं, उनसे अपना काम कराते हैं। कंपनी के हिसाब किताब हो गए, मोबाइल फ़ोन कंपनियां हो गई, इसी टाइप के होते हैं। तो ये कॉल सेंटर एक बिल्डिंग हो सकती है, उसमें सैकड़ों कंपनियों के कॉल सेंटर हो सकते हैं, यानी दफातर, उसके लिए काम करने वाले लोग, जो कि एक टेलीफोन एक्सचेंज जैसा निज़ाम चला रहे होते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। आगे चलते हैं। उनकी ये बात हो रही थी
کہ بھائی وہ تو بول رہے کہ اردو والا بندہ، ہندی والا بندہ، آگے سے وہی جواب ہندی میں دیتا ہے کہ بھائی اس کو بولو کہ بندہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہی بات مجھے دہرائی، لیکن میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ میں ان کو یہ بات، انہوں نے ایک بندے پہ پریشر ڈالا ہوتا ہے تاکہ وہ جلدی 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 کام کرے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا بندہ نہیں ہے۔ میں نے بھی ضد کی، پھر انہوں نے تھوڑے ڈھونڈ ڈانٹ کے بندہ نکالا جو مجھ سے اردو میں ہندی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے کمپیوٹر میں یہ پرابلم ہے اور یہ مسئلہ ہے، اس سے میسج آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ہیکروں کے قبضے میں ہے اور وہ اس کو چوری کو اور ان چیزوں کے اور منشیات کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ میں اپنا کمپیوٹر بند کر دیتا ہوں، تو انہوں نے بولا نہیں بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا جو سسٹم ہے، جو آئی پی ایڈریس ہے اور جو اس کی پہچان ہے آپ کے کمپیوٹر کی، وہ کسی اور کے قبضے میں ہے، نام آپ کا آ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں یہ۔ اتنا پریشر تھا، تو میں نے بولا کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے بولا کہ ہم دوسری کمپنی کے نمائندے کے ذریعے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے کمپیوٹر کی یہ جو ہیکر کا قبضہ ہے اسے چھڑا سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس میں ایسا سافٹ ویئر ڈال دیں گے جس طرح کے اینٹی وائرس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے کہ آئندہ وہ نہیں آ سکیں گے اور آپ کو اس کی ایک قسم کی سالانہ سبسکرپشن پے کرنی پڑے گی یا منتھلی پے کرنی پڑے گی۔ انہوں نے مجھے مختلف پیکج بھی بتائے۔ خیر میری بات ان سے ہوئی اور اس سب پروسیس کے تھرو ان کو میں نے پیمنٹ بھی کر دی۔ سب سے لو جو ان کا سافٹ ویئر تھا، یعنی کہ ٹرائل پیریڈ پہ 1 مہینے کے لیے میں نے لے لیا کہ میں نے بولا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی فراڈ ہو، تو 1 مہینے کی فیس میں نے ان کو پے کر دی۔ اور پھر ایک آئی پی ایڈریس کے تھرو ایک ویب سائٹ کا پروگرام ہے کہ اگر کسی کو کمپیوٹر کی خرابی میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آن لائن ہی دوسرا آدمی اس کو ایک لنک بھیج کے اور اس کا کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے، اس کا ڈیسک ٹاپ اندر سے دیکھ سکتا ہے، خرابی دیکھ سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہ لنک بھیجا اور اس کے تھرو مجھے کہا کہ ابھی آپ کچھ بھی نہ کریں، ابھی آپ صرف بیٹھے رہیں، دیکھیں، اور ابھی ہم آپ کا کمپیوٹر ٹھیک کرتے ہیں۔ تو میں بس بیٹھ گیا، ویڈیو بناتا رہا اور میرے کمپیوٹر کا جو ماؤس ہے وہ خود ہی ادھر ادھر بھاگ رہے اور ریسائکل بن چیک کر رہے، اس کو ایمپٹی کر دیا۔ اچھا کافی سارے سافٹ ویئر انہوں نے وہ انسٹال کیے جو فری میں آپ کو مل جاتے ہیں اور وہ میرے پاس آلریڈی تھے۔ مثال کے طور پر سی کلینر ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کے ریسائکل بن اور اس طرح کی جو ہسٹری ہے پوری، وہ یعنی کہ کمپیوٹر کی کافی حد تک وہ صفائی کر دیتی ہے، کمپیوٹر کو ریفریش کر دیتا ہے۔ تو وہ کافی چیزیں میرے پاس تھیں بھی، لیکن انہوں نے پھر وہ انسٹال کر دی اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے پاس تھی۔ انہوں نے وہ چلائے اور میرا کمپیوٹر ریفریش وغیرہ کر دیا، چلو جی جاب ڈن۔ تو مجھے انہوں نے میسج دیا کہ آپ کا کام فنش ہو گیا اور کمپیوٹر کو ابھی آپ ریسٹارٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے تو کوئی 30-35 پاؤنڈ مہینے کے پے کر دیے تھے ان کو ایڈوانس میں ہی۔ پھر انہوں نے کون سا سافٹ ویئر انسٹال کیا جو پہلے سے میرے پاس تھے، فری والے سافٹ ویئر، اور ان کے تھرو میرے کمپیوٹر کا وہ کام کرایا جو کبھی میں خود ہی کرتا ہوں جب فارغ بیٹھ جاتا ہوں، تو چلو تھوڑا کلیننگ وغیرہ اور ڈیفراگمنٹ وغیرہ جو کمپیوٹر جانتے ہیں ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، کر لیتا ہوں مینٹیننس وغیرہ۔ اچھا دوسرے دن جب میں کام پہ تھا تو میں نے ویسے ہی دوست سے ڈسکس کیا۔ اب میرا وہ دوست کمپیوٹر وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ کام کے دوران میں نے اس کو ڈسکس کیا تو میں نے بولا یار یہ بات ہوئی ہے، تو اس نے بولا یہ فراڈ ہوگا تمہارے ساتھ۔ جب اس نے میرا دماغ جگایا تو میں نے بھی سوچا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک نقطے پہ میرا خیال آیا کہ میں نے بولا، جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے بولا کہ کوئی اردو ہندی والا بندہ بلاؤ، تو وہ آپس میں ہندی میں ہی بات کر کے اس کو بتا رہے کہ وہ تو بول رہے کہ اردو ہندی والا بندہ، آگے سے اس کو وہی بات جو بندہ ہے اس کو ہندی میں ہی جواب دیتا ہے کہ اس کو بولو کہ بندہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ضد بھی کی تو وہ بندہ مل بھی گیا۔ پھر تو میں نے لہجے سے پہچان لیا تاکہ وہ سب انڈین تھے اور اس کام میں انڈین ماہر ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جاؤ، دیکھو ان کے بارے میں، کال سینٹر سے ریسرچ کرو تو ان کو یہی ان کے کام ہے۔ خاص کر یورپ میں یا جو رچ کنٹری میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے لوگ ہی جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ سے آئے ہوتے ہیں وہی ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ میں بھی نشانہ بن گیا۔ ابھی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے گھر کا نمبر میرا کیسے حاصل کر لیا، وہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جو جس طرح پاکستان میں ہمارے جو محکمہ ہے، فون کا محکمہ ہے، تو وہ ایک ڈکشنری چھاپ رہے ہوتے ہیں ہر سال، بڑی سی کتاب، اس میں سب نمبر ہوتے ہیں، ایڈریس اور نمبر ہوتے ہیں، وہاں سے یہ لیتے ہیں۔ کمپنیوں والے بھی یہاں لیتے ہیں اسی طرح ایڈریس آپ کے، اور پھر جنک ای میل آپ کو جو پوسٹ آپ کو بھیجتے رہتے ہیں فضول میں اشتہار بازی وغیرہ۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی سٹوری۔ اور پھر میں نے ان کے ساتھ جب دوست کے ساتھ بات ہوئی اور میں نے اپنے بینک کو مطلع کیا، ان سے میں نے کارڈ وغیرہ بند کرا کے اور ان کو پیسے کی ریورس جو پروسیس ہوتی ہے اس کا بتایا۔ انہوں نے بولا دیر ہو چکی اور آپ پے کر چکے ہو، تو کارڈ وغیرہ میں نے نمبر وغیرہ سب کچھ تبدیل کیا۔ پھر
तकरीबन साल बाद इन्हीं लोगों ने फिर इसी नाम पे फ़ोन किया, उसी घर के नंबर पे। साल, डेढ़ साल बाद, अभी याद नहीं है, या 2 साल बाद। लेकिन मैं लहज़ा भी जानता था और तजुर्बा भी हो चुका था। जैसे ही वाइफ़ ने मुझे फ़ोन दिया कि माइक्रोसॉफ्ट से फ़ोन है, तो मैंने फ़ोन उठाया, उनकी बात सुनी, वही सेम स्टोरी। और आगे से जो फिर मैंने उनको बोला मैं यहाँ ज़िक्र नहीं कर सकता। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद फिर किसी लेडी के थ्रू, लेकिन मेरा लहज़ा वही था। बस मैं बयान नहीं कर सकता, तो गड़बड़ वाला लहज़ा था। उसके बाद वो मना हो गए, और मना किया ना होते मैंने तो घर का फ़ोन ही निकाल दिया। जब ये मोबाइल फ़ोन डेवलप हो चुके, सब इसी को इस्तेमाल करें तो उसका ज़रूरत भी नहीं है। खैर, दूसरी कहानी अभी की। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा था। मुझे मुख्तलिफ़ नंबरों से फ़ोन आते थे, जिस तरह के 020 इस टाइप के, कुछ इस तरह लोग कहते हैं कि लंदन का कोड, ये लंदन के कोड जैसा फ़ील होता है, लेकिन ये होते हैं ऑनलाइन रैंडम नंबर होते हैं, वो कंप्यूटराइज़्ड नंबर होते हैं, खुद से बना के वो चेंज, यानी कि वो रियल नहीं होते, वो रियल नंबर नहीं होते, सीधी-सी बात है। इन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ नंबरों से फ़ोन किए और यही लोग थे, इंडियन लोग थे, वो वाले नहीं थे, लेकिन इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। इनकी बैकग्राउंड से पता चलता था कि कोई बहुत बड़ा कॉल सेंटर है और वहाँ बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन आप स्पीकर भी लगा सकते हैं कि आप खुद फ़ोन पे बात भी कर रहे हो और बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ें हों कि कोई फ़ील करे कि आप कहीं ऐसी जगह बैठे हों कि जहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और मुख्तलिफ़ नंबरों से और मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए, यानी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क, कभी कोई बात करे, कभी कभी फ़ारूक बात कर रहा है, तो कभी रिया बात कर रही है, तो कभी हाना बात कर रही है, तो कभी ऐशी बात कर रहा है। मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ नाम होते थे और मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। इनकी बात कहाँ से शुरू हुई? इन्होंने, एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया और इस तरह किया कि वो मेरे मोबाइल के नेटवर्क से फ़ोन कर रही है और मुझे नई सिम की ऑफ़र हो रही है, नया डील। फ़ोन ऑफ़र किया, मैंने रिजेक्ट किया। फिर सिम डील की बात हुई, तो सिम उन्होंने कुछ इस तरह किया कि वो जो अभी मैं दे रहा हूँ, यानी कि 10-11 पाउंड, उसके आधे से भी कम था। यानी कि कुछ तकरीबन 4 पाउंड और 89 पेंस तकरीबन। खैर, मैं भी सोच रहा था कि चलो यार ये सिम ले लेते हैं, मैं तो वैसे भी पे तो कर रहा हूँ 10-11 पाउंड, नेट भी फ्री है, मिनट भी फ्री है, अनलिमिटेड है, कोई इश्यू नहीं है, तो ये भी सेम है। मैं उनकी बातों में आ गया और करते-करते 6-7 दिन, 8 दिन ये सिलसिला चलता रहा। फिर 9वें-10वें दिन मैंने उनको पेमेंट कर रहा था मैं उनको। हालाँकि पेमेंट की बात ये हुई थी कि 45 पाउंड आप पे करेंगे सिक्योरिटी डिपॉज़िट, और फिर हम आपको ये वापस कर देंगे 6-7 दिनों में। तकरीबन ये ऐसे होता है, इनको पता है, कंपनी ऐसे करती रहती है। लेकिन उसके लिए जब मैंने हामी भरी, बाद में कुछ दिन बाद इन्होंने वो भी यानी कि हटा दिया कि अभी हम कुछ भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे। सिम आनी थी मेरे डोर के एड्रेस पे और उसमें 3-4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, और ये 1-2 दिन बाद मुझे फ़ोन भी करते रहे कि सॉरी सर, आपका सिम आज ना आ सका, डिलीवरी लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बाद में इन्होंने मुझे आईफ़ोन भेजा, पता नहीं कौन-सा आईफ़ोन प्लस लिखा हुआ था, अभी पता नहीं है कि उसमें भी कोई, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, आईफ़ोन में यूज़र नहीं हूँ तो उसका पता ही नहीं है। खैर, बड़ा-सा आईफ़ोन भेजा और उसमें O2 का सिम और ये चीज़ें भेजी। वो मेरे नेबर ने रिसीव की और मुझे इन्होंने इत्तला कर दी कि आप नेबर से अपनी चीज़ें ले लें। हमने डिलीवरी वहाँ कर दी, जब मैंने कर वो रिसीव कर दी, तो उसमें फ़ोन था। तो थोड़ी देर बाद फिर इनका फ़ोन आया कि ये डिलीवरी गलती से हो गई, किसी और का लेबल, किसी और के सामान पे आपका लेबल लग गया। तो ये आप वापस कर दें, पोस्ट ऑफिस में जाएँ और लेबल प्रिंट हम आपको ईमेल के ज़रिए भेजते हैं, आप उसको प्रिंट करके एड्रेस वगैरह। तो मैंने माज़रत की, मैंने बोला मैं नहीं जा सकता। आपने क्यों भेजा? मैंने माँगा नहीं, आपने क्यों भेजा? गलती आपकी है। जहाँ भेजा था जिस घर से, आप वहीं से उसको उठा लें। दूसरे दिन जब मैं काम पे गया, उन्होंने सुबह ही सुबह बंदा भेज के वो उठा लिया और शाम को मुझे बताया कि वो रिसीव हो गया और आपको कल आपकी सिम मिल जाएगी और आपसे कोई चार्जेस नहीं हो रहे। और बैंक का जो सिस्टम था, जो कार्ड डिटेल सब कुछ था, वो मैं इनको पहले ही दे चुका था, 4-5 दिन पहले इनको दे चुका था। अच्छा, अभी मैं साथ-साथ में फ़ोन में चेक भी कर रहा हूँ कि बैंक में पैसा है या इन्होंने लिया। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप जिस बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका आप ज़रूर अपने पास रखें और उसके थ्रू आप सब कुछ अपनी निगाह में रखें। मेरे तो ख़ैर इतने पैसे भी नहीं थे और मैं जानता हूँ कि फ्रॉड कभी भी हो सकता है। पहले भी एक दफ़ा हो चुका है मेरे साथ, तो मैं इसमें इतना पैसा रखता भी नहीं। इतना ही होता है कि बिल वग़ैरह, इंश्योरेंस और ये चीज़ें वग़ैरह हो रही होती हैं, बाकी नहीं। तो सब नंबर, कार्ड डिटेल इनके पास था, लेकिन मैं मॉनिटर करता रहा कि कोई पेमेंट हुई है या नहीं। बाज़ औक़ात कोई चीज़ हम किस्तों पे ले लेते हैं, तो उसकी भी पेमेंट वग़ैरह हो रही होती है, मंथली वग़ैरह।
تو میں چیک کرتا رہا، انہوں نے کوئی پیمنٹ وغیرہ نہیں لی۔ جب فائنل دن یعنی کہ نیبر سے انہوں نے فون ریسیو کیا، لے لیا، اپنا پارسل واپس لے لیا، اور شام کو مجھے فون کیا کہ کل آپ کی سم آ جائے گی۔ تو اس ٹائم انہوں نے بولا کہ ہم آپ سے اکاؤنٹ کنفرمیشن کریں گے، کوئی پیسہ وغیرہ چارج نہیں کر رہے، تو آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو کوڈ بھیجتے ہیں، تو آپ ہمیں کوڈ بتا دیں تو یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک نارمل بات ہے، کمپنی اس طرح کرتی رہتی ہے، آپ سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو کوڈ بھیجتی ہیں، پھر آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا کوڈ آیا، تو آپ ریپیٹ کرتے ہو اس کوڈ کو، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ہم جینین بندے سے بات کر رہے ہیں۔ کوڈ آیا تو وہ مجھ سے کوڈ پوچھ رہے ہیں بھی کہ کوڈ بتائیں کہ یہ کنفرم ہو جائے، آپ کے پاس کوڈ آیا۔ ابھی میرے پاس کوڈ کیا آتا ہے، میرے بینک کا میسج آتا ہے، بینک سے مجھے ٹیکسٹ میسج آتا ہے جس کو میں رپلائی نہیں کر سکتا ہوں۔ بینک سے میسج آیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی آپ کا پاس کوڈ پوچھے تو آپ فون بند کر دیں۔ پھر آگے ساتھ میں پاس کوڈ بھی لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پیمنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کا پاس کوڈ ہے۔ میں کنفیوز ہوں۔ ابھی وہ انہوں نے مجھ پہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ آپ کے پاس میسج آیا، آپ کے پاس میسج آیا، ابھی میں میسج ریڈ بھی کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ کیا ہے سب۔ بینک نے مجھے بتا بھی دیا کہ جب بھی آپ سے کوئی مانگے تو آپ فون بند کر دیں، پھر مجھے پاس کوڈ بھی دے دیا کہ بھائی پیمنٹ کرنے کے لیے یہ آپ کا پاس کوڈ ہے۔ بھائی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے اس کو ویسے ہی بتا دیا کہ نہیں، میرے پاس نہیں آیا میسج۔ تو پھر انہوں نے ٹرائی کی۔ ابھی وہ کیا ٹرائی کر رہے ہیں، وہاں پہ میرے بینک سے پیسے لے رہے ہیں، وہاں بینک مجھے پاس کوڈ بھیج دیتا ہے کہ یہ آپ کا پاس کوڈ ہے، تو آپ پے کرنے کے لیے یہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی پہلے لکھا ہوا ہے نوٹ کی شکل میں کہ جب آپ سے یہ کوئی مانگے تو آپ فون بند کر دیں۔ انہوں نے جب دوسری ٹرائی کی پیمنٹ لینے کی، پھر مجھے پوچھا کہ آپ کے پاس میسج آیا، تو میں نے بولا ہاں آیا۔ تو میں نے بولا میں پڑھ رہا ہوں اس کو، یہ تو آپ نے نہیں بھیجا، یہ تو بینک کی طرف سے آیا۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ ہاں سر، یہ سیکورٹی کنفرمیشن ہوتی ہے، تو یہ بینک آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آپ کے پاس پاس کوڈ آیا، یعنی کہ مجھے ایک قسم کے پریشر میں لایا ہوا اس نے۔ تو میں نے بولا ہاں آیا، لیکن مجھے پڑھنے دو، میں پورا پڑھ لوں۔ تو جب میں نے پاس کوڈ اس کو بتایا تو انہوں نے ٹرائی کی، تو پھر اس نے بولا کہ سر آپ نے بہت دیر کر دی، اور یہ ہم آپ کو پھر بھیجتے ہیں۔ جب وہ تیسری ٹرائی کر رہے تھے پیمنٹ لینے کی، تو میرے پاس تیسرا میسج آیا، لیکن تیسرے میسج میں ساتھ میں یہ بھی آیا، میں نے ان کا پاس کوڈ بھی ان کو بتا دیا، لیکن بینک کی طرف سے مجھے ایک میسج آیا کہ آپ کے پیمنٹ ہو رہی تھی 45 پاؤنڈ اور کچھ پینس، اور ہم نے وہ پیمنٹ روک دی۔ ابھی شارٹلی ہم آپ کو ایک اور میسج دیتے ہیں، کیونکہ اس میسج کو میں رپلائی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دوسرے میسج سے موبائل فون سے میسج آیا کہ اس نام سے اس برانڈ کو آپ پے کر رہے ہیں یا نہیں، اگر آپ کچھ بھی جواب نہیں دیں گے تو ہم یہ پیمنٹ آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ پیمنٹ میں نے نہیں کی، تو وہ پیمنٹ میرے بینک سے تھرو نہیں ہوئی۔ مزے کی بات، اس واقعے کو ہوئے ابھی 7 دن تقریباً ہو چکے ہیں، 8 دن ہو چکے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ میسج پہ ہی میں نے بات کی، جو میسج جو میں نے بینک کو بتایا کہ میں نے نہیں کی، صرف نو کا جواب دیا۔ میرے پیسے ابھی تک محفوظ ہے الحمدللہ۔ وہ کئی ٹرائیاں کر چکے ہیں، لیکن نہ وہ سم کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ فون آ رہے ہیں، نہ کوئی یہ بتا رہے کہ آج آئے گا، کل آئے گا، سوری سر آج نہ آ سکا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ سم نے آنا تھا 3-4 دن پہلے، آج تک نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ پیمنٹ بھی تھرو نہیں ہوئی، ان کی کوشش کر چکے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، میں نے اس بیچ میں نے ان کو بتایا کہ آپ ساری چیزیں ڈیٹیل مجھے ای میل کے تھرو بھیجیں، تو میں دیکھ لوں گا، ڈیٹیل دیکھ لوں گا۔ ای میل میں کیا ہوتا ہے کہ لنک ہوتا ہے، کوئی ایسی وہ چیز بھیجتے ہیں آپ کو لنک کے تھرو، تو کمپیوٹر میں ہمارے پاس اینٹی وائرس اور یہ قسم کی سافٹ ویئر ہوتے ہیں، تو کسی چیز کو جب ہم کلک کرتے ہیں خطرناک ہوتی ہے، تو ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ سسٹم ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ چیز فیک ہے، آپ فیک ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، یہ ایک فیک شاپنگ سینٹر کی ویب سائٹ ہے، فیک چیزیں بیچنے والے ہیں، یا یہ ہے وہ ہے، اور آپ اس پہ نہ جائیں، تو آپ کو انفارمیشن ہو جاتی ہے۔ تو جب میں نے ای میل کے تھرو ان سے چیزیں مانگی، تو انہوں نے میرے نیٹ ورک کا جو لوگو ہے اس کو کسی اور چیز کے اوپر لگا کے اور تھوڑا بہت ڈیٹیل وغیرہ مجھے بھیج دیا، لیکن اس میں کوئی لنک وغیرہ نہیں تھا کہ جس کو میں کلک کروں اور میں سیدھا اپنے نیٹ ورک کی کمپنی کے ویب سائٹ کے اوپر چلا جاؤں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ نے بچایا، ای میل بھی میرا ان کے پاس چلا گیا۔ اب وہ اس ای میل کے تھرو کئی دنوں سے میرا فیس بک اکاؤنٹ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فیس بک مجھے میسج دے دیتا ہے، فیس بک صرف اتنا بتا دیتا ہے مجھے کہ آپ کا سیکورٹی کوڈ یہ ہے، وہ مجھے ای میل کے تھرو بھیج دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے تو سیکورٹی کوڈ مانگا ہی نہیں، تو یہ مجھے بار بار کیوں سیکورٹی کوڈ بھیجتے ہیں؟ سٹوری یہ ہے، سٹوری یہی ہے کہ وہ میرا ای میل
فیس بک کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، فیک پاسورڈ ڈالتے ہیں، کھلتا نہیں ہے، فیس بک ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنا ای میل ایڈریس دیں، تو میرا ای میل وہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے، تو فیس بک تو مجھے ای میل بھیجتا ہے، وہ تو ادھر نہیں جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ وہاں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کل کو میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، ڈیلیٹ تو خیر اپنی طرف سے میں نہیں کروں گا، لیکن اگر ہیک ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں پوسٹنگ ہو رہی ہے اس سے، تو اس ویڈیو کے ذریعے میں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ میں نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ بھی کئی لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ فیس بک پہ فیک اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی فوٹوز وغیرہ لے کے اور اس کو استعمال کر کے اور اسی کے نام پہ دوسرا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، پھر اسی کے دوستوں کو ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں، انہی کو دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے تھوڑا بہت ریلیشن شپ کر کے اور ان سے پیسے مانگتے ہیں، یا مجبوریاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت ساروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو دوستوں ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، یہ 2 کہانیاں تھیں، آپ کو آگاہی دینی تھی کہ جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، تو آپ بھی خبردار رہیے۔ کبھی بھی آپ کو ٹیکسٹ میسج آئے کہ یہ ہو گیا، آپ کے پارسل آپ گھر پہ نہیں تھے، آپ نے بل نہیں دیا، یا آپ نے جو آن لائن چیزیں آرڈر کی تھی تو آپ کے پیسے بقایا ہیں، ڈیلیوری کے 2 پیسے بقایا ہیں، 3 پیسے بقایا ہیں، اور آپ پے کریں اور اپنے سامان لے جائیں، آپ کی لاٹری نکل گئی، سب فیک۔ دنیا میں جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے حکومتیں بن رہی ہیں اور حکومتیں گر رہی ہیں۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔